نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ فائدہ: ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایات میں روزے میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے، اور روزے کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا ہے۔ ہمارے اس زمانے میں روزے کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ واہی تباہی میری تیری باتیں شروع کر دی جائیں۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان کے نزدیک ایسی ہیں جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ سب روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں، مگر روزے کے برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں۔ مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزے دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اول، نگاہ کی حفاظت کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، پھر اجنبی کا تو کیا ذکر۔ اور اسی طرح کسی لہو و لعب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اس سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بچا رہے، حق تعالیٰ جل شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت دل میں محسوس کرتا ہے۔ صوفیاء نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالیٰ شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، لغو بکواس، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات مثلاً تمسخر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بے وقوف ناسمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آقا نے فرمایا کہ ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔
دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی جل شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی مترشح ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے، اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزے میں اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے روزے کی حالت میں بچے، خاص طور سے غیبت سے، جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے، اور احادیث میں بھی بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ بزرگان محترم، کہہ رہا ماہ شعبان ہے، کہہ رہا ماہ شعبان ہے، آ رہا پھر سے رمضان ہے۔ ہو جاتا قید شیطان ہے، ہو جاتا قید شیطان ہے، خدا کا کتنا احسان ہے۔ رمضان کی ایک یہ بھی شان ہے، رمضان کی ایک یہ بھی شان ہے، کرنا نیکی آسان ہے۔ ہوا نازل اس میں قرآن ہے، آ رہا پھر سے ماہ رمضان ہے۔ نفل پہ ملتا فرض کا ثواب ہے، نفل پہ ملتا فرض کا ثواب ہے، اور کھل جاتے جنت کے ابواب ہے۔ ہوتا مومن جلد بیدار ہے، ہوتا مومن جلد بیدار ہے، دیتا حاضری خدا کے دربار ہے۔ رہتی مساجد بھی خوب آباد ہے، رہتی مساجد بھی خوب آباد ہے، روح کو غذا ملتی دن رات ہے۔ ہوتی خوب تلاوت قرآن ہے، ہوتی خوب تلاوت قرآن ہے، یہ سب ماہ مبارک کا فیضان ہے۔ کہہ رہا یہ ماہ شعبان ہے، کہہ رہا یہ ماہ شعبان ہے، کہ پھر سے آ رہا رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو بعافیت یہ نصیب فرمائے، آمین۔ آپ کو گزشتہ مجلس میں بتایا تھا کہ جس طرح نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی آمد سے پہلے کیا ضروری ہے؟ چاند دیکھنا ضروری ہے۔
نہ دکھے تو کیا کرنا ہے یہ بھی آقا نے بتا دیا، لیکن جب 29 دن شعبان کے پورے ہو جائیں گے تو مغرب کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ چاند دیکھنا ہے۔ تو جیسے نماز سے پہلے وضو ضروری، اسی طرح رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے چاند دیکھنا یہ ضروری ہے۔ بالکل صحیح حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید الفطر مناؤ۔ یعنی رمضان کا آغاز بھی چاند دیکھنے سے کرو اور رمضان کا اختتام بھی چاند دیکھنے سے کرو۔ جیسے وہ نعت خواں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نعت شروع کرتے ہیں تو پہلا مصرع اور پہلا مطلع جو پڑھتے ہیں اخیر میں واپس وہی پڑھتے ہیں نا انیب بھائی؟ ہاں، اخیر میں پھر واپس وہی پڑھتے ہیں۔ اور تراویح میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حافظ صاحب شروع الف لام میم سے کرتے ہیں، اور جب قرآن کریم تراویح میں ختم ہوگا تو واپس الف لام میم وہ جو ہیں وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اسی طرح رمضان المبارک کا آغاز بھی چاند دیکھ کر کرنا ہے اور اس کا اختتام بھی چاند دیکھ کر کرنا ہے۔ بعض لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، اس لیے جو قاضی شہر ہوتا ہے، شہر کا جو قاضی ہو کہ 29ویں کو کبھی جو ہے سب کو چاند نظر نہیں آتا، تو جس نے چاند دیکھا ہے اس کو جا کر کیا کرنی پڑتی ہے؟ گواہی دینی پڑتی ہے۔ ہاں، تو قاضی صاحب کو بیدار مغز ہونا چاہیے، ورنہ بعض کوڑی مغز ہوتے ہیں۔ تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وعظ میں سنایا، مفہوم یہ ہے کہ لکھنؤ جانتے ہیں نا؟ ہاں، وہ کئی اعتبار سے مشہور ہے، اور یو پی کی کیا ہے؟ ہاں، اسی لیے وہ لکھنوی لوگ کہتے ہیں کہ نیم کا درخت بھی چندن سے کم نہیں ہے۔ فاروق بھائی چندن جانتے ہو نا؟ ہاں، ایک تو ہمارے ایٹم بھائی اور پھٹاکڑی بھابھی محسن بھائی، وہ بھی چندن آتی تھی، ہے نا، چندن چکرم۔ تو اس میں ایٹم بھائی اور پھٹاکڑی بھابھی، اور پھٹاکڑی بھابھی کے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا؟ ہیں بھائی محمد؟ ہاں، بیلن ہوتا تھا، تو اس سے ڈرتے رہنے کا۔ تو بہرحال تو چندن ایک قیمتی لکڑی ہوتی ہے جس کی انڈیا میں تسکری کی جاتی ہے۔ کیا کی جاتی ہے صدیق بھائی؟ تسکری کی جاتی ہے، اور برادران وطن جب اپنی آخری رسومات کرتے ہیں تو اس میں بھی عام طور پر یہ لکڑی کو استعمال کیا جاتا ہے، تو بڑی قیمتی لکڑی ہوتی ہے۔ تو لکھنؤ والے کہتے ہیں کہ نیم کا درخت بھی چندن سے کم نہیں، اور ہمارا لکھنؤ بھی لندن سے کم نہیں ہے فاروق بھائی، اور ہمارا لکھنؤ بھی لندن سے کم نہیں۔ تو بہرحال لکھنؤ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ 29 دن رمضان المبارک کے ختم ہوئے تو لوگ چاند دیکھنے کے لیے نکلے۔ اب کسی کو چاند نظر ہی نہیں آیا۔ 2 آدمی کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے،
اب سب لوگ سوچ رہے ہیں، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آسمان پر مطلع صاف نہیں ہوتا تو چاند دیکھنے میں دشواری پیش آتی ہے، لیکن بعض مرتبہ آسمان پر مطلع بالکل کیا ہوتا ہے؟ صاف ہوتا ہے۔ تو اس دن آسمان پر اسماعیل چچا مطلع بھی بالکل صاف تھا۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار کسی کو چاند نظر نہیں آیا، کسی نے چاند نہیں دیکھا، اور یہ لوگ جو ہیں بڑا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے چاند دیکھا، ہم نے چاند دیکھا، ہم نے چاند دیکھا۔ تو قاضی صاحب کو تو بیدار مغز ہونا چاہیے، اور تھے بھی وہ لکھنؤ کے قاضی صاحب بیدار مغز، تو دونوں کو بلاوا بھیجا اشرف بھائی کے، بلاؤ دونوں کو، اور پوچھا کہ کسی کو چاند نظر نہیں آیا، آسمان پر مطلع بالکل صاف ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے چاند دیکھا، ہم نے چاند دیکھا، ہم نے چاند دیکھا، تو کہاں دیکھا؟ کس طرح دیکھا؟ کیسا تھا چاند؟ تو وہ کہنے لگے کہ قاضی صاحب اتنے سارے سوال کائے کو کرتے ہیں نورانی بھائی، کہ اتنے سارے سوال کائے کو کرتے ہو؟ کہاں دیکھا، کیسے دیکھا، کس طرح کا دیکھا؟ تو کہ ہماری بات بھی تو سنو پوری۔ تو کہا کہ کیا؟ کب سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا، اب آگے یہ بھی تو پوچھے کہ ہمیں دکھا کہ نہ دکھا۔ توبہ، سمجھ آیا؟ ہاں، تو وہ کہہ رہے کہ قاضی صاحب اتنے سوالات کائے کو مارتے ہو کہ جس طرح سب نے چاند دیکھا تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھی چاند دیکھا، اب آگے یہ تو پوچھو مرزا صاحب کہ دکھا کہ نہ دکھا۔ یہ پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ جیسے اوروں کو نہیں دکھا تو ہم کو بھی نہیں دکھا۔ تو خیر بہرحال حضور نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر رمضان کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کر اختتام کرو۔ آگے بات کتنی کلیئر کٹ ہے۔ فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر آسمان پر مطلع غبار آلود ہے، ابر آلود ہے، مطلع صاف نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، وادڑ چوکھو نتھی، تو کیا کرو کہ شعبان کے 30 دن مکمل کر لو۔ شعبان کے کیا کرو؟ 30 دن۔ اچھا، یہ شعبان کا لفظ حدیث میں ہے، لیکن یہ بات ہر مہینے پہ لاگو ہوگی کہ 29ویں کو کیا کرنا ہے؟ چاند دیکھنا ہے۔ 29ویں دراصل 30ویں ہے، یہ بھی یاد رکھیو، ہاں، ورنہ لکیر کے فقیر مت بنیو، کہ 29 دن پورے ہو پھر تو وہ چاند جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو شعبان کا تو لفظ ہے حدیث پاک میں عارف بھائی، لیکن یہ ہر مہینے پہ لاگو پڑتا ہے۔ تو اگر آسمان صاف ہوگا تو نظر آ جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور اگر آسمان صاف نہیں ہے، اور اس ملک میں یہی صورتحال تھی جب اختلاف پیش آیا، اس وقت یہی تھا کہ عام طور پر آسمان صاف نہیں ہوتا تھا، تو حضور نے آسان حل بتا دیا کہ شعبان کے 30 دن یہ سمجھو کہ چاند ہوا ہی نہیں۔ دیکھیے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، یہ فرمایا کہ تم کو نہیں دکھا، تم کو نہیں دکھا۔ اور کیوں نہیں دکھا؟ کہ مطلع صاف نہیں ہے۔ تو اس میں علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند پیدا ہو چکا ہو، چاند تو ہے آسمان میں اوپر، لیکن ہمیں دکھ نہیں رہا ہے۔ کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ کہ مطلع صاف نہیں ہے۔ تو حضور مان رہے ہیں یہ بات کہ بھائی چاند تو ہو چکا ہے، لیکن تم کو نہیں دکھا، 30 دن پورے کر لو، جھگڑا ہی ختم۔ اب لوگ اسی میں لڑتے ہیں کہ نیو مون ہوا کہ نہیں ہوا، اسی کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے، اسی میں جھگڑے جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں حضور کلیئر کٹ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جا کر، اور چاند تو ہے آسمان پہ لیکن مطلع صاف نہیں ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا۔
تو کیا کر لو، 30 دن پورے کر لو۔ یہی مشورہ دیا تھا برطانیہ والوں کو، کس نے؟ فقیہ العصر سید السادات حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ نے۔ اور آج بھی یہ مسئلہ اور یہ سوال و جواب فتاوی رحیمیہ کی جلدیں اگر آپ کے پاس ہو اور اس میں رمضان المبارک اور اس کے متعلقات جو ذکر کیے گئے وہ جلد آپ کے پاس ہو، گھر جا کے دیکھیو۔ اب الگ الگ طریقے سے چھپی ہے، پاکستان والوں نے بھی چھاپی ہے، انڈیا سے بھی کئی مرتبہ چھپی ہے۔ تو جو پرانا نسخہ ہے تو اس کے اندر تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کون سے سن میں یہ سوال کیا گیا، عیسوی سن کون سا تھا، اور پوچھنے والا برطانیہ سے یہ پوچھ رہا ہے، یہ سوال میں وہ لکھ رہا ہے کہ حضرت آپ ہمیں بتائیے کہ برطانیہ کے اندر چاند کے تعلق سے بڑا اختلاف ہوتا ہے، اب ہم رمضان المبارک اور چاند کے متعلق ہم کیا لاہیہ عمل اختیار کریں؟ اور اس نے یہ لکھا کہ بھئی چھٹی لینے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے کہ عید کے دن چھٹی لینی ہے تو اب ہم کیسے چھٹی لیں، 29 مانے 30 مانے کیا کرے، کس کا فالو کرے، کیا کرنا ہے؟ تو حضرت نے 2 باتیں لکھی کہ اتنے پریشان کائے کو ہوتے ہو بائرس ہیں کہ چھٹی 1 دن کی نہیں تم 2 دن کی لو چھٹی اشرف بھائی 1 دن کی نہیں 2 دن کی لو، کہ 29 کی ہوئی تو عید کے 2 دن آپ کی چھٹی، اور مہینہ 30 کا ہوا تو 30 کو بھی چھٹی اور عید کے دن بھی۔ 29 کی کہاں ہے، ریورس گیئر میں کہاں آتے ہو ہیں، اور عید کے دن جو ہیں وہ بھی تمہاری چھٹی۔ تو کہاں کہ ایسا کون سا بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی وہ حل نہیں ہوتا، تم اپنی کمپنی والے سے اپنے باس سے ایک کی جگہ 2 دن چھٹی لے لو۔ اور وہ پوچھ رہا تھا کہ ہم موروکو کا فالو کریں یا سعودی کا فالو کریں، ہم کیا کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم یہ کرو کہ برطانیہ میں تم جہاں رہتے ہو 29 دن پورے ہو جائے چاند دیکھنے جاؤ، آسمان پہ چاند دیکھو، اگر نظر آ گیا چاند تو رمضان کرو، نظر آ گیا چاند تو عید کرو، اور اگر چاند 29 کو نظر نہیں آیا تو رمضان 1 دن بعد کرو۔ 30 مہینے شعبان کے کیا کر لو، 30 دن، مہینے نہیں 30 دن وہ پورے کر لو، اور 29 رمضان کو نظر نہیں آیا تو کیا کرو، 30 رمضان جو ہیں وہ پورے کرو۔ اصل میں مجھے اور آپ کو 30 کرنے نہیں ہوتے ہیں، بات یہ اشفاق بھائی ہیں کہ بھائی 29 بس حافظ امتیاز 29 پہ یہ کرو کہ 29 دن ہونے چاہیے، اور اس کے بعد جو ہیں وہ عید شعبان کے 30 ہو تو کوئی بات نہیں، یہاں مسئلہ رمضان کا ہے، چونکہ یہاں روزہ رکھنا ہے تو فریز ہمیں پکار رہا ہوتا ہے کہ پورا دن مجھے دیکھتے کیوں نہیں کھول کے۔ تو بہرحال یہ حضرت نے بڑا آسان حل بتایا تھا، لیکن مسئلہ دن بدن اتنا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے چاند کا کہ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ یہ حل بتایا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا، حضرت برطانیہ تشریف لائے تھے، اکابر ثلاثہ وہ ساتھ میں برطانیہ آئے تھے، UK میں۔ برکت العصر حضرت مولانا محمد رضا اجمیری نور اللہ مرقدہ، جو مشہور تھے شیخ اجمیری کے لقب سے۔ فقیہ العصر سید السادات حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ، اور خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات یہاں جمع ہوئے تھے۔ باٹلی کے اندر لاجپور کی ایک فیملی ہے کولا برادرز، ان کی شاپ بھی ہے، شاپ بھی اسی وقت شروع ہوئی تھی۔ تو حضرت سے یہ مسئلہ یہاں بھی پوچھا گیا تھا
کہ بھائی ہم کس کا فالو کریں، کیا کریں. اس وقت تو مطلب بھی صاف نہیں ہوتا تھا آسمان پر. تو حضرت نے لکھت میں تحریر میں جو بات کہی تھی وہی یہاں زبانی کہی کہ تم لوگ 29 کو کیا کرو، چاند دیکھنے کے لیے جاؤ، اور نظر نہیں آئے تو 30. حضور نے کلیئر کٹ بتا دیا. اس میں یہ نہیں بتایا کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. چاند ہوا ہے کوئی بات نہیں، لیکن کیا نہیں ہوئی؟ رؤیت نہیں ہوئی. ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن اب کوئی دیکھتا نہیں. 2-3 گھنٹے پہلے آپ کو بتایا تھا، اور جب سے یہ واٹس ایپ، یہ سوشل میڈیا سب کے ہاتھ میں جو ہیں یہ بندر آیا ہے، تو ہر آدمی ہلدی رام بنا بیٹھا ہے. تو بہرحال یہ چیز اب ہے، ورنہ بہت آسان مسئلہ جو ہے وہ بتایا تھا. اللہ کرے کہ ہم لوگ آسانی کی طرف آ جائیں، اور یہ دن بدن جو گروپ بنتی جا رہی ہے اس سے چھٹکارا نصیب ہو. اور آپ دیکھیں ماحول کتنا بگڑ رہا ہے. پہلے تو پوری مسجد الگ ہوتی تھی کہ یہ مسجد اس کی فالو کرتی ہے، وہ اس کی فالو کرتی ہے. پھر مسجد کے اندر 2 پھاٹ ہوئی، 2 ٹکڑے ہوئے کہ کچھ ادھر کچھ ادھر. اور اب آگے اثر یہ پہنچا کہ گھر میں شوہر الگ، بیوی الگ، باپ الگ، بیٹا الگ، ماں الگ، بیٹی الگ. الگ رمضان کر رہے ہیں، الگ جو ہیں وہ عید کر رہے ہیں. معاملہ یہاں تک ہے اب بھی اگر نہ جاگے تو آگے اب لڑائی جھگڑا اور مارم ماری ہی ہے. یاد رکھیو میری یہ بات. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. اللہ کرے 100 بار میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو. لیکن اب کیا کریں گے؟ جھگڑا آخری حد تک تو پہنچ گیا ہے. گھر کے اندر بھی ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. اب بحث ہوگی، اور بحث میں پھر مرزا صاحب کیا ہوگا؟ دونوں چاہیں گے کہ میری بات پہ وہ عمل کرے، میری ہی بات صحیح ہے. اور پھر اس کی وجہ سے اللہ بچائے اب میں دوبارہ بولنا بھی نہیں چاہتا کہ وہ چیز جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے. اور اس چاند کے مسئلے نے فاروق بھائی کئی لوگوں کے سورج غروب کر دیے. یہاں کئی لوگوں کے سورج غروب ہو چکے ہیں چاند کے مسئلے میں. آخری بات کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں. بلیک بن کے اندر ایک مسجد ہے نور الاسلام، نورانی بھائی جانتے ہیں، آپ میں سے کئی جانتے ہوں. وہاں امام ہوا کرتے تھے میرے گاؤں کے لاجپور کے حضرت مولانا اسماعیل حاجی واڑی نور اللہ مرقدہ. حضرت پہلے مڈاگاسکر میں تھے، وہاں سے یہاں تشریف لائے تھے. تو ان کا انتقال ہوا 2012 میں. تو اب ان کی جیون چرتر سوانح حیات وہ چھپی ہے. تو ان کے بیٹے نے میرے اوپر بھیجی کہ آپ ذرا دیکھ لے اس کو اور اس کی اصلاح کر دے صدیق بھائی. تو ابھی میں نے کل ہی ریٹرن کیا اس کو، وہ پوری جو مسودہ میرے پاس آیا تھا. تو اس میں انہوں نے اگر آپ کا دل کرے تو عمل کیجیے، ہم مجبور نہیں کرتے. لوگ مجھے پوچھتے ہیں مول صاحب کئی پارٹی نا، میں کہ آپ تو ٹی پارٹی نا ہے اشفاق بھائی، આપણે તો ટી પાર્ટીના, એટલે હવે કે મારા બાજી બી ટી પાર્ટીના મેમ્બર હતા ઇસ્માઇલ તાજી. તો આપણે હો બાપ જેવા બેટા ભાઈ, આપણે હો ટી પાર્ટીવાળા. بہت اچھی بات انہوں نے کہی. جیسے دارالعلوم دیوبند کا اپنا ایک مقام ہے انڈیا میں اور دنیا بھر میں ایک نام ہے، اسی طرح علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس کا بھی اپنا ایک نام ہے. اور اب یہ بھی ان کو آپ سمجھ رہے ہیں کھٹک رہا ہے لوگوں کو. سمجھ جاؤ کس کو، اللہ اس کی حفاظت کر. بڑے شخص گزرے ہیں، مولانا عمران خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ ترکیسر بھی تشریف لائے تھے، فلاح دارین میں، برطانیہ میں بھی تشریف لائے تھے. اگر آپ لوگ بھوپال گئے ہو، بڑی شاندار شاہی مسجد ہے. گیا ہے کوئی اس مسجد میں گئے ہو؟ ہاں. تو اب وہ شاہی مسجد ہے، اس کی مرمت کرنی تھی تو خرچہ بھی تو شاہی ہوگا.
تو کسی سے بن نہیں پڑا اس کا کام، تو مولانا نے اپنے ذمے لیا کہ میں اس کی مرمت کراؤں گا، کوئی بات نہیں۔ اس کے لیے وہ برطانیہ تشریف لائے تھے، مولانا عمران خان بھوپالی۔ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر بھی وہ بڑے عہدے پر فائز تھے، دنیاوی سوجھ بوجھ بھی بہت تھی، سیاسی سوجھ بوجھ بھی بہت تھی، عالم بھی بڑے زبردست تھے۔ وہ یہاں برطانیہ تشریف لائے۔ حضرت مولانا اسماعیل حاجی واڈی نور اللہ مرقدہ سے ان کی ملاقات ہوئی، جو وہاں میں نے آپ کو بتایا کہ بلیک بن کے اندر تھے۔ یہ بات میں نے ابھی تازہ پڑھی، یہ بات اس میں لکھا ہے۔ تو انہوں نے اس ملک میں آ کر دیکھا کہ یار یہ تو بڑا اختلاف ہے چاند کے مسئلے میں، کوئی یہ بات کرتا ہے، کوئی وہ بات کرتا ہے، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے۔ تو انہوں نے حضرت مولانا مرحوم سے پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے میں، آپ کس کا فالو کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو اپنی مسجد کا فالو کرتا ہوں، کہ میری مسجد کے مصلیان اور کمیٹی جس طرف ہے تو میں تو ان کے ساتھ ہوں، تاکہ ہم سب کا رمضان بھی ایک ساتھ شروع ہو اور عید بھی ایک ساتھ ہی ہو، گھروں کے اندر بھی سب کا ایک ساتھ رمضان شروع ہو، ایک ساتھ عید، مسجد میں بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہو۔ اور فرمایا کہ شریعت نے اختلاف کو پسند نہیں کیا ہے۔ ہاں دیکھیے، حضور نے بھی اختلاف کیا، حضرت ابراہیم نے بھی کیا، بعض مسائل ہے جس میں کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس میں دونوں طرف فتاوی موجود ہے، دونوں طرف بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ اور ایک اصولی بات، قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جو مسلم پرسنل لا بورڈ انڈیا کے اندر جو باڈی ہے اس کے صدر تھے، رہ چکے ہیں، بڑے عالم زبردست، فقہی سیمینار نئے نئے جو مسائل درپیش ہیں تو اس کا سلسلہ انہوں نے انڈیا میں شروع کیا تھا۔ یو کے اندر باٹلی میں انہوں نے یہ بات کہی تھی، کتاب میں لکھی ہوئی میرے پاس موجود ہے، کتاب میں ہے، اس کا نام ہے ذکر صالحین، اس میں حضرت نے ایک اصولی بات کہی۔ ایک مولانا نے مسئلہ پوچھا جھینگے کے متعلق کہ حضرت فاروق بھائی، کہ جھینگے کے متعلق جو ہے وہ مسئلہ پوچھا کہ کچھ اکابر کہتے ہیں کہ جھینگا کھانا ممنوع ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں، کچھ مکروہ تحریمی کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں۔ تو اب ہم کس پہ عمل کریں، کیا کریں؟ کہ ایک طرف ایک جماعت علماء کی، مفتیان کرام کی یہ کہتی ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، دوسری طرف علماء اور مفتیان کرام کی ایک جماعت ہے کہ وہ کھانے کو کہتی ہے اور خود کھاتے بھی ہے۔ میں اپنا حال بتا دوں، ورنہ آپ سوچیں کہ آہو کھاتو ہے એટલે કીધું મને તો ભાવે જ નહીં، میں تو کھاتا ہی نہیں۔ تو وہ بھی بڑے عالم ڈیوزبری کے، جنہوں نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے، قاضی مجاہد الاسلام قاسمی نے، کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کہا کہ کچھ بڑے علماء یوں کہتے کچھ یوں ہیں، پہلے دونوں کے نام بتاؤ، ورنہ خواہ کچھ پتہ ہو نہ ہو اور بس ایسے ہی تیر مار دیا اندھیرے میں۔ تو پہلے تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے علماء مکروہ تحریمی کہتے ہیں اور کون سے جو ہیں وہ کھاتے ہیں اور کھانے کے جواز کے قائل ہیں۔ انہوں نے نام بتائے کچھ علماء کے، میرے ذہن میں بھی ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں بھی بتاتا۔ تو حضرت نے وہاں اصولی بات بیان کی کہ دیکھو، کوئی مسئلہ ایسا ہے جو قرآن و حدیث میں صراحت سے بیان نہیں ہوا، قرآن کسی مسئلے کو صراحت کر دے اس میں تو پھر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حدیث میں کوئی مسئلہ کلیئر کٹ ہے تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ جھینگے کا مسئلہ کوئی حدیث میں کلیئر کٹ نہیں ہے۔ اصل میں یہ اختلاف کہاں ہے؟ حضور نے یہ فرمایا کہ مفہوم ہے حدیث میں جتنے سمندری جانور ہے تو اس میں مچھلی کو کھانا حلال ہے۔ اب آپ کہیں گے بعض لوگ، پھر ان کو یہ بھی فاروق بھائی پھر سمجھانا پڑتا ہے، نہیں تو ہمیں بدو સમજાવવાને બહાર જઈને કહે કે પહેલી વાત એ છે કે આ મૌલવી લોકો લડે મૂકવા
પહેલાં તો આ જ કહેવા આપણને કે ભાઈ તમે બે પાર્ટી થાય હું કહો એમ કહે ને કે અરે બે મૌલવી ને બે મુફ્તી લોકોની જમાત લડે તેમાં મરો આપણો એમ કહે बोलते हैं ना, सब नहीं बोलते होंगे, बोलने वाले बोलते हैं, तो पहले ये मसला हल कर दे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें उलमा का भी कसूर नहीं होता कि वो बात इस तरह की होती है कि बाज़ मरतबा वो इख्तिलाफ हो ही जाता है। जब इख्तिलाफ हो जाए तो बड़ों ने बताया कि क्या करना चाहिए। हमारा मसला ये है, हम इतना तो बोलते हैं कि भाई बे मौलवीना ग्रुप लड़े, बे मुफ्तीना ग्रुप लड़े ने बे अलग अलग राय છે, साला આપણે જાય કાં એમ કહીએ। तो अब बड़ों ने जो दरमियान में एक उसूली बात कही वो कोई मानने को तैयार नहीं है, उस पर अमल करने को कोई तैयार नहीं है। असल में इख्तिलाफ क्यों हुआ वो आपको बताऊं। हुजूर ने ये फरमाया कि समंदरी जितने जानवर है, खुश्की में भी जानवर है ना, तो समंदर में भी उसमें मछली हलाल है। अब मसला ये है कि झींगा ये मछली की किस्म में से है या कीड़ा है, समझ आया कि ये कीड़ा है या मछली की किस्म में से है, मछली की जिन्स में से है। जो उलमा ये कहते हैं कि ये मछली की किस्म में से हैं, वो कहते हैं खा सकते हैं कि ये मछली की किस्म में से। और हुजूर ने क्या फरमाया कि सारी मछली समंदर की खाना हलाल है। हाँ, एक मछली होती है जिसका नाम है समक कॉफ़ी, कि मछली मरकर उल्टी हो जाए, अब खाना हराम, पानी में वो क्या हो जाए, उल्टी हो जाए, उसको समक तौफ़ी कहते हैं। चले फिर किसी मौके पे समझाएंगे, बात बढ़ती जा रही है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये कीड़ा है, तो जो उलमा इसको मछली नहीं मानते कीड़ा मानते हैं, तो अशफाक भाई मसला हल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। हाँ, आपकी दिमाग की बत्ती गुल है या जल गई है, तो बुझनी नहीं चाहिए फारूक भाई। तो ये आपको थोड़ा सा इशारा कर दिया। तो हज़रत मौलाना ये मसला भी ऐसा है चांद का कि यहाँ मतला साफ़ नहीं होता था पहले, अब साफ़ होता है तो दूसरा कोई देखता नहीं है, ये जो है वो मसला है। तो ये कुरान और हदीस के अंदर क्लियर कट नहीं है, इसलिए उलमा के दरमियान ये मुख्तलफ फ़ी मसला हो गया। इसमें हमारे अकाबिर की दो जमात हो गई। सेंटर के अंदर पड़ोस में शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया को मदऊ किया गया था। उस बयान में मैं भी मौजूद था, कई लोग मौजूद थे। हज़रत से इसी चांद के मसले पे पूछा गया कि हम क्या करें, यहाँ एक से ज़ायद ग्रुप है, कोई इधर फॉलो करता, कोई उधर करता, मस्जिद में कुछ मुसल्ली इधर है, कुछ उधर है, घर में कोई इधर है, कोई उधर है। ये अपनी पड़ोस की बात बता रहा हूँ, और अभी वो आलिम बक़ैद हयात है, अल्लाह उनका साया हम पर तादिर कायम रखे, बोल दो आमीन। तो हज़रत ने क्या फरमाया, मफ़हूम ये था कि मेरे वालिद साहिब फरमाते थे, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं बता चुका हूँ, इस्माइल चचा ने देखा है कि कोई ऐसा मसला कि जो किताब व सुन्नत में मुख्तलफ सराहत से बयान नहीं हुआ, उलमा के दरमियान मुख्तलफ फ़ी है, तुम इख्तिलाफ न हो घर के अंदर, मस्जिद के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उसके लिए आदमी जो है एक तरफ हो जाए और इख्तिलाफ को छोड़ दे तो डबल सवाब मिलेगा। एक तो इख्तिलाफ से बचने का, दूसरा सबको साथ में अमल करने का। तो फरमाया कि तुम क्यों लड़ते रहते हो चांद के अंदर, साथ हो जाओ, एक मस्जिद साथ अमल करो, एक घर वाले जो हैं वो साथ अमल करो, दोनों तरफ जो है वो अकाबिर के फतावा जो हैं वो मौजूद है। और काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस मसले में मफहूम है दोनों तरफ हमारे अकाबिर हो, फिर उस मसले में शिद्दत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। समझ आया? शिद्दत समझ आया ना, कि પછી બહુ સખ્ત મौक़फ़ इख्तियार नहीं કરવું જોઈએ कि एकदम मांस कड़क થઈ જાય, नहीं, उसमें ढीलापन रखो। उसमें क्या रखो? ढीलापन जो है वो रखो, कोई बात नहीं। और जो है सब अगर इख्तिलाफ को बर्दाश्त कर सकते हो ठीक है, लेकिन हमारे अंदर वो क़ुव्वत बर्दाश्त शायद नहीं है। तो भाई अच्छा है, सब साथ में अमल करो। एक मस्जिद के अंदर भी हज़रत मौलाना ने भी, इंशाअल्लाह वो कल बताऊंगा, यही जवाब दिया था मौलाना इमरान भोपाली को, और कुरान से दलील दी थी। अब वो वक्त नहीं है, वरना वो मैं आपको जो है वो बताता। तो ये फरमाया कि भाई ऐसे मसले में
آدمی اپنے طور سے جو اس کا دل کر رہا ہے عمل کرو، سامنے والے سے حجت بازی نہ کرو۔ میرا دل نہیں کر رہا کہ سعودی کا فالو نہیں کرنا مجھے، تو بھائی تو اپنے طور سے موروکو یا افریقہ کا فالو کیا کر، لیکن آپس میں ماں سے، باپ سے، بھائی سے، چچا سے، بیوی سے، بیٹے سے، بیٹی سے، امام صاحب سے، کمیٹی والے سے جھگڑا مت کر۔ امام سے میری مراد نہیں ہے بھائی، سب امام، سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو جھگڑا مت کر، تو اپنے طور سے عمل کرنا ہے کر، یا تجھے سعودی کا فالو کرنا ہے موروکو کا نہیں، دونوں بول دو، ورنہ باہر جا کے میرے پہ فتویٰ لگائیں گے کہ مول صاحب ہیلی پارٹی نہ લાગે એટલે બંને વત બોલવું પડે આપણે તો کہ بھائی اگر جو ہے اشفاق بھائی جلدی بولے، کس کی مثال دی تھی پہلے کہ سعودی کو نہ مان، تو موروکو کا بولا کہ بھائی کسی کا دل مان رہا ہو کہ سعودی، کسی کا موروکو، بھائی تو عمل کر، تیری بات نہیں مانتی، گھر میں جھگڑا مت پیدا کر۔ اچھا تو یہی ہے کہ سب ساتھ میں عمل کرو۔ زندگی میں خوشی کے دن ہی کتنے آتے ہیں ہمارے ہیں، تو ساتھ جو ہے گھروں میں خوشیاں مناؤ، ساتھ مسجدوں میں جو ہیں وہ خوشیاں مناؤ۔ ہر آدمی 1.5 اینٹ کی مسجد کھول کے بیٹھا ہے، بنا کے جو ہے وہ بیٹھا ہے دونوں طرف، تو یہ مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ پھر بھی اگر تمہارا دل نہیں مانتا، خواہ جھگڑا مت کرو، مسجد کے اندر فتنہ مت پیدا کرو، گھروں کے اندر فتنہ مت پیدا کرو، معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں فتنہ مت پیدا کرو۔ یہ بڑے بڑے لوگوں نے ہمیں حل بتایا، یہ کوئی مسئلہ ایسا ہے بھی نہیں، اس لیے مختلف ہی مسئلہ ہے، دونوں طرف فتاویٰ ہے، دونوں طرف علماء، بھئی ڈھیلا ڈھالا جو ہے وہ مسئلہ رکھو کہ خواہ مخواہ رمضان جیسا مبارک مہینہ حضور نے فرمایا کہ شب قدر کیوں بھلا دی گئی؟ جھگڑے کی وجہ سے، اور دوسرے رمضان میں جھگڑتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا کہ اسی کے اندر جو ہے وہ جھگڑا ہوتا ہے۔ آخری بات کہہ دوں کہ ہمارے اکابر نے اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا کہ وہ شدت پھر اختیار نہیں کری، یہی جھینگے کی مثال، اور میں آپ کو مضبوط کر دوں میری بات کو۔ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ، یہ ابھی حیات ہے، میں آپ کو جو ریفرنس دے رہا ہوں وہ کوئی دنیا سے چلے نہیں گئے، آپ پوچھ لینا ان سے میرا نام لے کے۔ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم پر تادر عافیت کے ساتھ قائم رہے، فرمایا کہ ہمارا سفر ہوا حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کلکتہ کا، بنگال کا، نام بھی انہوں نے لکھا ہے کہ دسترخوان پہ ہم موجود تھے وہاں، اب جھینگا آیا کھانے کے اندر دسترخوان پہ، تو مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہیں، دارالعلوم دیوبند کے وہ کیا تھے؟ مفتی تھے، انڈیا کے مفتی اعظم مفتی محمود صاحب۔ تو کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت جھینگا ہے تو اب کیا کرے، اس کو کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ تو حضرت نے کتنی پیاری بات کہی، فارسی میں فرمایا، میں آپ کو اردو میں بتا دوں گا انشاءاللہ ترجمہ۔ نہ اینکار می کنم نہ انکار می کنم، ہے اشرف بھائی کیا فرمایا؟ نہ اینکار می کنم نہ انکار می کنم، فرمایا کہ نہ میں خود کھاتا ہوں اور کوئی کھاتا ہے تو انکار بھی نہیں کرتا، چونکہ دونوں طرف علماء، دونوں طرف فتاویٰ۔ تو دیکھیے مفتی اعظم نے مسئلے میں کیا اختیار کیا؟ نرمی، ڈھیل، ہے نا صدیق بھائی، کہ ڈھیل جو ہے وہ اختیار کی، شدت اختیار نہیں کی۔ ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہے، اور دین کو نقصان کس سے پہنچا؟ ابو حنیفہ وقت دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے بڑے شخص حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفہوم یہ میرے پاس ہے کتاب، اس میں لکھا ہے، سنی سنائی بات نہیں سنا رہا ہوں، کہ دین کو 2 لوگوں سے بہت نقصان پہنچا ہے، اپنے ہی لوگوں سے، ایک تشدد پسند اور ایک تعصب پسند، دونوں میں تا ہے۔ ایک تعصب پسند کہ آ صورتی ہیلو بھروچی، آ گجراتی، آ بہاری، ہیں آ انڈین، آ پاکستانی، یہ تعصب، اور دوسرا یہی تشدد۔ یہ تو رمضان آ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے تشدد کیا ہوتا ہے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہو اللہ کے گھر میں نیت کر کے جاؤ، ہم تشدد نہیں اختیار کریں، ہیں ڈھیلا ڈھالا رویہ اختیار کرو، گھر میں ساتھ میں جو ہیں وہ رمضان مناؤ، گھر میں ساتھ میں جو ہے وہ عید مناؤ، اور دل نہیں کرتا آپ کا، اپنے طور سے عمل
کرتے رہو، لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا مت کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد